تبلیغ جماعت کا اصول نمبر 10، اولیاء اور صالحین میں غلو کرنا، حد سے گزر جانا۔ فضائل حج میں مولوی محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچنا کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک کیا تھا۔ اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون، غلو حد سے گزرنے والے ہلاک ہوئے، حد سے گزرنے والے ہلاک ہوئے، حد سے گزرنے والے ہلاک ہوئے، 3 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے بت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہی تھے، غلو کی وجہ سے اس قوم نے شرک کا ارتکاب کیا اور وہ قوم ہلاک ہوئی۔ اور یاد رکھیں کعبہ اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے، یعنی عجب بات یہ ہے کہ بغیر دلیل کو، بغیر سند کے کوئی بات کرنا اور لوگوں میں ان کتابوں کو عام کرنا، یعنی فضائل اعمال اور یہ دیگر کتابیں جو ہیں تبلیغ جماعت والے ساتھی جو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں۔ آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کے ایک شخص فضائل حج پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو یہ درس دے رہا ہے، اور اس شخص نے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر بیٹھ کے یہ جملہ پڑھا ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے۔ لوگوں میں اس بات کا کیا اثر ہوگا؟ یہ کون سی دعوت ہے جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ دعوت حق ہے؟ میرا ایمان تو یہ ہے کہ اگر کعبہ اپنی جگہ سے کبھی ہلنا تھا تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلتا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح الحدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابی، اولیاؤں کے سردار، صرف اولیاء نہیں، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک دیا، حرم میں داخل نہ ہونے دیا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شمیسی چیک پوسٹ جو ہے، یہی جگہ صلح الحدیبیہ کی، آپ جو ہی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آپ کو 2 چھوٹے سے گیٹ بنے نظر آتے ہیں روڈ کے دائیں اور بائیں جانب، جس میں لکھا ہے حدود الحرم۔ یہ حدود الحرم کا آغاز ہے، یہاں سے کعبہ چند میل کا فاصلہ طے نہیں کرتا سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن یہی کعبہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتا ہے بعض اولیاء کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔